نماز کی سنتیں ہم سماعت فرما رہے تھے۔ قیام کے اندر جب کھڑے ہوں، پاؤں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان کشادہ رکھنا یعنی کشادگی ہونا، کم از کم 4 انگل کی مقدار یہ سنت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر دونوں پاؤں کے درمیان گنجائش کرنی ہے تو 1 بالشت، اس سے زیادہ بھی خلاف سنت ہے، اور 4 انگل سے کم پاؤں کے درمیان کشادگی ہو تو یہ بھی خلاف سنت ہے، یعنی کم از کم دونوں پاؤں کشادہ ہوں 4 انگل، یا اس سے زیادہ کچھ ہو جائیں، یا زیادہ سے زیادہ 1 بالشت تک یہ سنت ہے۔ اس کے برعکس کریں گے تو خلاف سنت ہوگا۔ اس کے بعد رکوع کے اندر جب جائیں گے تو رکوع میں جانے کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں جب پہنچیں سر، پیٹھ اور سرین یہ بالکل برابر ہوں، یعنی بالکل سیدھ میں ہوں، سیدھی ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا، مثال دی سمجھانے کے لیے کہ ایسی پیٹھ سیدھی ہو، سر بھی اس کے برابر ہو کہ اگر پیٹھ پر کوئی پیالہ پانی وغیرہ کا رکھا جائے، کوئی گلاس رکھا جائے تو وہ نہ گرے، یعنی اتنی سیدھی پیٹھ یہ رکوع کے اندر سنت ہے۔ اور دونوں بازو جو ہیں یہ بالکل سیدھے ہوں، اور دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے رکوع کے اندر، اور انگلیاں کشادہ کر کے مضبوطی سے دونوں گھٹنے پکڑیں گے تو یہ سنت ہے، یعنی اس انداز سے رکوع کرنا یہ مکمل اس کے اندر سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے خلاف کریں گے، جیسا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ نیچے ہو جاتے ہیں رکوع کے اندر، سر نیچا ہو جاتا ہے یا خود ہی ایسے نیچے ہو جاتے ہیں کہ یہ کونیاں اس طرح ہو جاتی ہیں اس طریقے سے، تو یہ بھی خلاف سنت ہو جاتا ہے۔ جیسے جب کونیاں بالکل سیدھی رکھیں گے نا گھٹنوں کو پکڑنے کے بعد، تو پیٹھ خود بخود سیدھی ہو جائے گی، نہ اوپر ہوگی نہ نیچے جائے گی۔ جب یہ بازو سیدھے ہوں گے تو پیٹھ بھی خود بخود سیدھی ہوگی۔ اب سر کا بھی حکم یہ ہے کہ یہ پیٹھ کے برابر ہو، نہ نیچے ہو بہت نہ یہ اوپر ہو رکوع کے اندر، یہ حالت سنت ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی بھی کافی سنتیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے سجدے میں جانے کی ایک ترتیب ہے سنت کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سجدے میں یہ گھٹنے زمین پر ٹیکنے ہیں، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے زمین پر ٹیکنے ہیں، پھر ہاتھ ٹیکنا ہے، پھر جا کر چہرہ جو ہے وہ زمین پر ٹیکنا ہے۔ یہ سنت ہے سجدے میں جانے کے لیے۔ اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس کے خلاف کریں گے، یعنی پہلے سر اٹھانا ہے، چہرہ اٹھانا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد پھر گھٹنے اٹھا کر کھڑا ہونا ہے۔ یہ اٹھنے کا سنت طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے اندر سجدے میں جب پہنچ جائیں اس کے اندر بھی یہ کافی ساری سنتیں بن جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کوہنیاں یہ زمین سے اوپر ہونی چاہیے، زمین سے جدا ہوں، اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا ہوں، جیسا کہ اس طرح یہ کوئی اگر اپنے پہلوؤں کے ساتھ بازو لگا کر کونیاں لگا کر سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی خلاف سنت ہے، زمین پر ٹیک دیتا ہے تو بھی خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ جو ہے یہ رانوں سے جدا ہو، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں، اس انداز میں سجدہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ مرد کے لیے کہ مرد جتنا زیادہ ہو سکے کشادہ ہو کر سجدہ کرے، جتنا زیادہ کشادہ ہو کر سجدہ کرے گا یہ سنت ہے۔ اور عورت کے لیے اس کے بالکل برعکس حکم ہے، یعنی اب مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ کرے وہ بالکل کشادہ ہو کر، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے بالکل سمٹ کر، جتنا زیادہ وہ سمٹ سکتی ہے سمٹ جائے، اور اس حالت میں اس انداز میں سجدہ کرے کہ یہ نماز کے اندر کافی سارے احکام جو ہیں مرد اور عورت کے اندر مختلف ہیں، ان کے اندر اختلاف ہے، یعنی مرد کے لیے کچھ احکام علیحدہ ہیں، کچھ عورت کے لیے احکام علیحدہ ہیں۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے
کہ جب وہ زمین پر بیٹھے گی سجدے کی حالت میں یا تشہد کے اندر، اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ سیدھی جانب نکال دے۔ لیکن مرد کو حکم یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں بیٹھے یا تشہد کی اتحیات پڑھنے کی حالت میں بیٹھے، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ الٹا پیر بچھائے، اس کے اوپر بیٹھے اور سیدھا پیر جو ہے وہ کھڑا رکھے، یہ سنت ہے۔ تو عورت کے لیے اس کے برعکس حکم ہے کہ عورت اپنے دونوں پیر سیدھی جانب نکال کر بیٹھ جائے اور اسی ہی حالت میں سجدہ کرے کہ بالکل وہ پوری کی پوری سمٹی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے بازو بھی سمٹے ہوئے ہونے چاہیے مکمل، اس کا چہرہ بھی، اور جس جگہ پر بیٹھی ہے اسی جگہ پر بیٹھتے ہوئے وہ سجدہ کرے، یعنی پنڈلیاں رانوں سے، ران پیٹ سے جدا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سمٹی ہونی چاہیے۔ یہ عورت کے لیے سنت ہے۔ یعنی اس کے برعکس بھی اگر کبھی عورت کرے گی تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، سنت کی وہ تارک کہلائے گی، سنت چھوڑنے والی بنے گی۔ تو یہ سجدے کے اندر یہ کچھ سنتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ان کافی سنتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان سنتوں کا خیال رکھیں اور اپنی نماز کو درست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔